अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को जो थोड़ा सा प्यार दिया है उसके लिए बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और मेरी आने वाली वीडियोस को आप लोग प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहें। अच्छा, मैंने जो अपने यूट्यूब चैनल की दूसरी वीडियो बनानी थी वो उसका कंटेंट कुछ और था, लेकिन मैं जिस तरह के मुहर्रम के अयाम चल रहे हैं तो मैं एक जगह से वापस आ रहा था तो मैंने रास्ते में एक वाक़या देखा, एक काम होते हुए देखा, तो मैंने ये बहुत ज़रूरी समझा कि मुझे इस बात को डिस्कस करना चाहिए और पैगाम पहुंचाना चाहिए थ्रू सोशल मीडिया बाकी लोगों को, जो कि 4-5 जो भी थोड़े से लोग मुझे देखते हैं वो लोग इसको समझें, जानें और आगे भी इस बात को फैलाएं। अभी मैं अपने घर की जानिब आ रहा था तो मेरे घर से थोड़ा दूर ना एक ओल्ड होम है जहाँ पे लोग अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, जो बदबख्त औलाद है जो अपने वालिदैन को वहाँ पे छोड़ के चली जाती है। बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं, लेकिन आज मैंने एक माँ की आहो पुकार देखी और वो मुस्लिम थे। ठीक है, लेकिन आई थिंक सो दे बिलोंग्स फ्रॉम मोरक्को। ठीक है, दे बिलोंग्स फ्रॉम मोरक्कन साइड। ओके, और वो माँ जो थी वो अपने बेटे से और अपनी बेटे और बेटी दोनों अपनी मालदा को छोड़ने आए थे। और वो बड़ा रो रही थी और क्या कहते हैं गिड़गिड़ा रही थी कि आप मुझे प्लीज़ छोड़ के ना जाएं। और वो काफ़ी अपनी लैंग्वेज के अंदर ना, मतलब कि मुझे नज़र आ रहा था, आई फील द एक्शंस। ठीक है, खैर मैंने वहाँ पे रुका तो नहीं, तो मैंने ये उसको ना, हम क्योंकि यूएई के अंदर हम किसी को इतनी तलकीन नहीं कर सकते, इस तरह हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि वो उनका पर्सनल मैटर है और हम किसी के भी पर्सनल मैटर के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मुझे देख के बहुत अफसोस हुआ, तो मैंने कहा एक छोटा सा पैगाम मैं अपने व्यूवर्स को या अपने जानने वालों को या अपने दोस्त अहबाब को थ्रू दिस वीडियो में ये पहुँचा सकूँ कि यार वालिदैन जो है ना वो घर का एक सरमाया होते हैं। वालिदैन आपके बूढ़े हो जाएं, वालिदैन बीमार हों, वालिदैन कुछ भी हो जाए उनको, लेकिन उनकी मौजूदगी ही घर के अंदर सबसे बड़ा सबब होती है। एक्चुअली वो उनका पर्सनल मैटर था, उसके अंदर जाके मैं उस खातून की कोई मदद तो नहीं कर सकता था क्योंकि वो अपने बच्चों के हाथों ही वहाँ पे पहुँच रही थी। तो बच्चों का पहला हक होता है अपने वालिदैन के ऊपर। कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वालिदैन को उफ तक नहीं करना चाहिए, लेकिन आज की कौम और नस्ल अपने वालिदैन को ये समझा देती है और ये बता देती है कि जी आपको नहीं पता, मामा आपको नहीं पता, पापा आपको नहीं पता। हालांकि मामा और पापा वो लोग होते हैं कि जब वो बच्चा ना बोल सकता है ना अपनी बात को समझा सकता है, वो तब उसकी बात को समझते हैं, उसको चलना सिखाते हैं, उसको बोलना सिखाते हैं। और बच्चे बड़े होकर क्या कहते हैं अपने वालिदैन को, मामा आपको नहीं पता। ठीक है, और दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि जो आजकल की फ्रस्ट्रेशन, हर तरफ पैसा है, हर तरफ ये है, लोग देखते हैं कि जी वो अमीर हो गया, उसने ऐसे पैसा कमा लिया, उसके बाप ने उसको गाड़ी लेके दे दी, वो अपने माँ बाप को इस चीज़ के ताने देते हैं कि जी आप लोगों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो ये बात बच्चों बहुत ज़्यादा गलत है। आपके वालिदैन की जितनी इस्तात थी, जितनी कमर भार उठा सकती थी, उन्होंने आपके लिए दी बेस्ट किया, आपको पैदा किया, आपको एक नाम दिया। माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं और उसको नाम देते हैं, उस नाम को बनाना बच्चे की जिम्मेदारी होती है। इसलिए डोंट ब्लेम योर पेरेंट्स, ब्लेम योर सेल्फ। आप गरीब पैदा हुए हैं, लेकिन गरीब अगर मरेंगे तो वो आपका नुकसान है, वो आपकी गलती है कि आपने मेहनत नहीं की, आपने सिर्फ बैठ के रील्स देखी, आपने लड़कियों से बात करके अपना टाइम ज़ाया किया, आपने मेहनत नहीं की। और मैं ये समझता हूँ कि अपनी कामयाबी की वजह अपने अमाल को और अपने वालिदैन को बना लें। आपके अमाल अच्छे हों और आप अपने वालिदैन की खिदमत करें। ठीक है, आप अपने वालिदैन की खिदमत करें, आई गारंटेड यू, आई बेट यू, दुनिया की दौलत आपको आराम से मिल जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जो है वो आपके वालिदैन है, जो कि आपके सामने मौजूद है। आप उनको रद्द करके बाहर घूम रहे, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लड़कियों से बातें कर रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, आवारगी के अंदर बैठ रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, नशे कर रहे हैं। आपके घर के अंदर आपकी कामयाबी मौजूद है और आप उसको नेग्लेक्ट करके बाहर कामयाबी ढूंढ रहे हैं। घर में सबसे बड़ा शेल्टर, सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले आपके वालिदैन हैं। आपके वालिदैन को आप छोड़ के आज की लड़कियां, आज के लड़के मोहब्बत बाहर ढूंढते हैं, इसीलिए ख़ता खाते हैं, इसीलिए रोते रहते हैं। फिर वो फजूल से शायरों की शायरी
ٹھیک ہے وہ فضول سے ارجیت سنگھ کے گانے جو کہ لوگ سنتے ہیں پھر روتے ہیں. ان بیچارے ماں باپ کا کیا قصور ہے جنہوں نے اتنے پیار سے نازک سے اپنی ایک بیٹی کو پالا, اپنے ایک بیٹے کو پالا, اس کے نان و نفقے کا خیال رکھا, اس نے کھایا اس نے نہیں کھایا, اور ایک مٹی کا بنا انسان جو کہ آتا ہے اور اس کا دل دکھا کے چلا جاتا ہے. اس کا مطلب کہ آپ لوگ سستے ہیں, آپ لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے, آپ لوگوں نے خود کو ڈی ویلیو کیا ہوا ہے. خود کو ویلیو دینا سیکھو, پھر دنیا تمہاری ویلیو کرے گی. اپنے ماں باپ کو ویلیو دینا سیکھو کہ دنیا تمہارے قدموں میں آ کے گرے گی. اپنے ماں باپ کو رد نہ کرو. جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سے پوچھو کہ آج دنیا ان کو کس نظر سے دیکھتی ہے. ان کے سر پہ کوئی دعا دینے والا بندہ نہیں موجود. آپ کے گھر کے اندر وہ شخص موجود ہے, آپ اس کی قدر کریں. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز ڈونٹ ویسٹ یور سیلف. میں ایک بہت لوئر مڈل کلاس فیملی سے بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میں اپنے والدین کی دعاؤں کے صدقے, ان کی دعاؤں کے صدقے, میں بھی بہت گمراہی کے راستے پہ تھا, میں نے بھی زندگی میں بہت سارے غلط کام کیے, لیکن میں نے کیا دیکھا, صرف خطا ہے, صرف ڈاؤن فال ہے, کوئی کامیابی نہیں ہے. آپ بے رونقی ہو جاتے ہیں, آپ لوگوں کے چہرے, آپ زندگی سے بدظن ہو جاتے ہیں. لیکن جب میں نے اپنے اللہ کے رسول اور اپنے رسول کی اہل بیت کا در پکڑا اور اس کے بعد اپنے والدین کی خدمت کی, میں آپ لوگوں کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, واللہ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کامیابی نے میرے قدم چومے. 1 سے 1.5 سال کے اندر میں اس ٹائم میرے پورے دوستوں میں اور میرے جتنے بھی فیملی سرکل ہے, یہ کوئی بڑائی پیش نہیں ہے, میں صرف آپ کو فرق بتا رہا ہوں کہ میں اس ٹائم سب سے زیادہ سورسنگ ہینڈ لڑکا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. آپ لوگ بھی بن سکتے ہیں, آپ لوگ بھی ایسے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, آپ کی بات بھی دنیا سنے گی. خود کو پہلے ویلیو کرنا سیکھو. جب سے میں نے خود کو ویلیو کرنا سیکھا, دنیا نے میری قدر کرنا سیکھی, ورنہ اس سے پہلے دنیا کے لیے میں ایک بے قدرہ شخص تھا. میں آپ کو ایسی ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں کہ جو لوگ کامیاب ہوئے, ان کی کامیابی کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ان کے والدین تھے. ان کے والدین کی خدمت, ان کے والدین کی محنت اور ان کے والدین کا رزق حلال ان کو آج کامیاب کر کے گیا ہے. والدین جب بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں وہ بچے بن جاتے ہیں, اور جب بچہ جوان ہو رہا ہوتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے. جب والدین کو ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے, جب ہمیں اس دنیا کی عقل وہ سکھا دیتے ہیں, ہمیں اس دنیا میں اٹھنا بیٹھنا سکھا دیتے ہیں, اور ہم اپنے ہی والدین تو کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا. میں آج کی نوجوان نسل سے یہ پوچھتا ہوں کہ تمہیں کیا پتا ہے؟ تمہیں کچھ نہیں پتا. اگر تمہارا یہ باپ تمہیں یہ چھت نہ دیتا تم بے گھر ہوتے. اگر تمہاری ماں تمہیں زندگی میں چلنا اٹھنا بیٹھنا نہ سکھاتی, آج تم زندگی کے اندر ذلیل ہو جاتے. اگر یہ باپ محنت کر کے تمہیں اچھی یونیورسٹیوں میں اچھے اسکول میں نہ پڑھاتا, تم 2 ٹکے کے آدمی ہوتے آج کے دور میں. تم ایک لڑکی کی خاطر, کوئی لڑکا لڑکی کی خاطر, لڑکی لڑکے کی خاطر اپنے والدین کو گالیاں دے رہے ہو. میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے. کوئی شرم کرو یار, کوئی حیا کرو. اتنے نازوں سے اپنی بیٹی کو پالتی ہیں اس کی ماں اور اس کے والد صاحب, اور کوئی ایک دور میں بیٹھا ایک مٹی کا بنا مرد, اس کی خاطر وہ لڑکی روتی رہتی ہے خود کو. لعنت بھیجو ایسی محبت پہ, لعنت بھیجو ایسی محبت کے اوپر. یہ محبت ہے کہ مذاق ہے؟ جو کہ آپ کو آپ کے والدین سے, آپ کو آپ کے والدین کی وفاداری سے دور کرے, آپ اپنے والدین کو اس کی وجہ سے ٹائم نہ دے سکے. لعنت ایسی محبت پہ, لعنت ایسے کام کے اوپر. اسی لیے خدارا میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, یہ شاہد انور کے پیچھے بھاگنا یا اور جتنے بھی باقی لوگ ہیں, ہم آپ کو ڈالر کمانا سکھا دیں گے, ہم آپ کو یہ گیم کرنا سکھا دیں گے, ہم یہ کریں گے آپ پیسے کما لیں گے, ان سب لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو. ان کی ریلز کو دیکھنا چھوڑ دو. ایک دفعہ اپنی ماں کی شکل دیکھو, تمہیں ایک مقبول حج کا ثواب ہوگا. تم اپنے مما کے پاؤں دبا کے سو, اپنے والد صاحب کے پاؤں دبا کے سو, ان کی جنت بنو, ان کی سکون کی وجہ بنو. میں یہ تمہیں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کامیابی تمہارے قدموں میں آ کے گرے گی. ماں باپ سے بہتر مشورہ کوئی نہیں دے سکتا, نہ تمہارا شوہر, نہ تمہاری بیوی, نہ تمہاری مشوق, نہ تمہارا لڑکا مشوق, نہ تمہارا کوئی بیسٹ فرینڈ. صرف ماں باپ, ایون دو کہ ناٹ یور سیبلنگس ایز ویل.
کوئی بھی بندہ برے وقت میں ساتھ کھڑا نہیں ہوتا ماں سوائے ماں باپ کے. تو خدا را میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, پلیز گیو ویلیو ٹو یور پیرنٹس. اور جس کو کہتے ہیں ویلیو دینا, اس کو ویلیو دیں. بیکار کے لوگوں کے اوپر خود کو ضائع مت کریں, کیونکہ یہ زندگی صرف ایک وقت ہے, یہ زندگی صرف ایک ٹائم چانس ہے. پلیز آئی ریکویسٹ یو. یہ انفلوئنسرز کے پیچھے بھاگنا, یہ ٹک ٹاک پہ لائیو بیٹھنا, اس کے علاوہ میں نے دیکھا یار ٹک ٹاک کے اوپر لڑکیاں لائیو بیٹھ رہی ہیں. واٹ از دس؟ ایک غیرت مند گھر کی عورت کبھی ٹک ٹاک کے اوپر لائیو بیٹھ سکتی ہے چند پیسوں کی خاطر؟ وہاں پہ میں نے دیکھا لوگ کیسی کیسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ, چند پیسوں کی خاطر. اپنی گھر کی عزت کو, اتنی خوبصورت چیز کو تم اٹھا کے باہر دنیا کے سامنے پیش کر دیتے. یہ تمہاری غیرت ہے کہ تم چند پیسوں کے عوض اپنے گھر کی بہو بیٹی کو باہر بھیج دیتے ہو کہ جا کے بیٹھ جاؤ میک اپ کر کے, باقی مردوں کو لبھاؤ تو وہ گفٹنگ کریں گے تمہیں, تمہارے گھر کے بل چلیں گے, بھوکے مر جاؤ. لیکن لعنت بھیجو ایسی کمائی کے اوپر کہ جب تمہاری میت پڑی ہو کوئی بندہ یہ نہ کہ بغیرت آدمی مرا ہوا ہے, بندہ یہ کہ یہ غیرت مند مرا ہوا ہے. خدارا اپنے آپ کو ویلیو کرنا سیکھیں, اپنے والدین کو ویلیو کرنا سیکھیں. پلیز آئی ریکویسٹ یو آل. یہ انفلوئنسرز کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں, یہ ٹک ٹاک کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں. اگر آپ نے یہ چیزیں چلانی ہے تو کوئی پروڈکٹیو میسج دیں ادھر, کوئی پروڈکٹیو بات کریں ادھر. اپنے آپ کو اتنا سستا مت بناؤ پلیز, اپنے آپ کو قیمتی بناؤ پہلے. جب تک تم خود کو ویلیو نہیں کرو گے کوئی بندہ باہر کا تمہیں ویلیو نہیں کرے گا. لڑکیاں کہہ دیتی ہیں ہمیں عزت چاہیے, تو پہلے خود کو عزت کے قابل بناؤ. خود کو عزت کے قابل بناؤ گے تو باہر والے لوگ تمہیں عزت کے قابل سمجھیں گے نا. میں ایک ایگزامپل تمہیں یہ دوں گا کہ ایک گاڑی ہے جو کہ وداؤٹ کور باہر کھڑی ہوئی ہے, اور سیم ہی گاڑی وتھ کور باہر کھڑی ہوئی ہے. جو وداؤٹ کور کھڑی ہوئی ہے دنیا آتے جاتے اس کے اوپر کسے گی کہ یہ گاڑی اچھی نہیں ہے, اس کی مائلیج اچھی نہیں ہے, یہ دیکھ اچھا نہیں سکتی, اس کی لائٹیں اچھی نہیں ہیں. لیکن جو ایک گاڑی کور کے اندر کھڑی ہوئی ہے اس کے اوپر صرف اس کے مالک کا حق ہے. پلیز سوچیں, اس بات کو سمجھیں. آج کی لڑکیاں یہ بات سمجھیں. آپ نے پردے کو فیشن بنا لی ہے. میں کوئی تلقین نہیں کر رہا آپ لوگوں کو, لیکن میں صرف آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یار خود کو سمجھو, اپنی ویلیو کرو, اپنے ماں باپ کی ویلیو کرو. والدین کے پہلے کوئی بندہ نہیں ہے. اپنے ماں باپ سے پیار کرو. اگر تم اپنے ماں باپ سے اپنے رب کے وفادار نہیں ہو, مجھ سے لکھوا لو کہ تم کسی کے وفادار نہیں ہو. جو شخص اپنے مالک کا اور اپنے خالق کا وفادار نہیں ہے وہ کسی کا وفادار نہیں ہے. یہ سب وعدے جھوٹے ہیں. تو پلیز آئی ریکویسٹ یو, ڈو ویلیو یور سیلف, ڈو ویلیو یور سیلف, ڈو ویلیو یور پیرنٹس. پلیز آئی ریکویسٹ یو. معذرت کے ساتھ اگر میری کوئی بات کسی کو بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن میں صرف آپ لوگوں کا ضمیر جگانا چاہتا تھا. میں نے آج جب وہ واقعہ دیکھا مجھے بے حد افسوس ہوا. اس لیے میں صرف آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کل کو جب آپ کے بچے آپ کے ساتھ یہ کریں اس سے پہلے اپنے ماں باپ کی قدر کر لیں, اپنی قدر کر لیں, تاکہ آپ کو یہ وقت نہ دیکھنا پڑے. آج کی ویڈیو اسی ٹاپک کے اوپر ختم ہوگی کہ اپنے والدین کی قدر کرنا سیکھو, اپنی قدر کرنا سیکھو. اگر تو آپ کو یہ میسج اچھا لگا ہو, اپنے دوستوں میں, اپنے احبابوں میں اور اپنے پیاروں میں اس کو ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں. اور اگر آپ نے تھرو سوشل میڈیا پیسہ کمانا ہے تو غیرت کا پیسہ کمانا سیکھیں. ناچ کے, جھوٹ بول کے, اپنے کورس بیچ کے, اپنی گاڑیاں دکھا کے ایسے پیسہ مت کمانا, کیونکہ تمہاری گاڑیاں دیکھ کے ایک غریب غلط راستے پہ چلنے کو شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس سورس نہیں ہوتا, اس کے پاس ذہن نہیں ہوتا, اس کے پاس سوچ نہیں ہوتی. تو اگر ویڈیو بنانی ہے اس کے اندر کسی غریب کو, کسی نوجوان کو ایک سوچ دو, اس کو ایک سوچ دو, اس کو ایک ویژن دو, تاکہ وہ آگے بڑھے. پھر تم ایک سچے انفلوئنسر ہو. آج کے لیے بس اتنا ہے.